لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا يخلق نبي ولا رسول بعده. لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه. لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته. لا معصوم بعد عصمته ولا أمة بعد أمته. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدهم، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغدد، والذين هم خلاصة الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء. وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدیق اکبر دے عشق تے اج عشق و فخر دے نازے. صدیق اکبر دے عشق تے اج عشق و فخر دے نازے. کونین بہانی عالم دے ہر راز دا محرم رازے. اور ہر یار حضور دا پرہم ہے تے ہر یار تو ممتاز ہے. صدیق اکبر نو فردوسی دیتا رب بکھرا اعزاز ہے. اور صدیق چہرہ صدق دا، صدیق بہت ذیشان ہے. صدیق دے کردار دے آیا رب دا پاک قرآن ہے. اور جدر تو وجہ دنیا تمہیں میں کو کھن وجہ در یار دے. سائن فیض
اور ٹریا جنازہ یار دا اگو روزے دا در کھل گیا صدیق تیری یاری دا کائنات چپے بول گیا آواز آئی وچ روزے دے میڈا چل دیا مہمانے او تیری تانگ وچ بڑی دیر تو نبیاں دا سلطان نے تو من نہ من تیری مرضی ہے قرآن صاف ڈسیندا پہ مدنی میٹھے کو موڑے چا صدیق بار دویندا پہ اور قرآن تے جڑا شک کرے او بندہ خاص شیطان ہے وہ شیطان نہیں بے ایمان ہے میرے دشمن رحمان ہے تیرے حکم تے صدیق بس گھر چوں بہاری دیندا پہ مت سوئی پچھا گھر رہ وجے تہوں جانے صاف کریندا پہ سب چاہے آیا حاضر ہے میرے گھر دا سارا سامان ہے او نام خدا پچھا کافی ہے تجھے نبیاں دا سلطان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بھائی بہنوں انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں دوستوں اس نوجوان ساتھیوں اب ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ کے ٹکڑے تلاوت کیے بارگاہ الہی میں دعا گو خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں ہم سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین گزشتہ جمعہ مبارک پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھی جماعت ساتھیوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 تاریخ ان کا یوم وصال ہے آج کے جمعہ المبارک میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ اور مزید گزارشات آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی انبیاء کے بعد پوری امت میں سب سے بلند و بالا مقام والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑی وفائیں ہیں گزشتہ جمعہ پر بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ انبیاء کی صف میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب سے خوب وفائیں کی اور اللہ نے ان وفاؤں کے سلے میں خلیل اللہ کہا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حبیب سے اتنی وفائیں کی کہ میرے آقا نے اپنے آپ کو خلیل کہا بڑی مقام والی شخصیت ہیں بڑی اعزاز والی شخصیت ہیں اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کرنے کے لیے 2-4 جملے یہ کافی نہیں ہوتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کسی ایک رخ کو اگر لے کے بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا معیت رسول ایسی نصیب ہوئی رفاقت رسول
صداقت، سنگت، یاری، دوستی، محبت، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کریں، یہ ایسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا کہ کائنات میں کسی اور کو نصیب ہوا، کسی نبی کے، کسی صحابی اپنے نبی کے ساتھ وہ رفاقتیں نہ مل سکیں، وہ سنگتیں، وہ معیتیں نہ مل سکیں جو ابو بکر نے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت کو قرآن نے 2 جگہ پہ بیان کیا ہے، اور وہی 2 نقطے ہمارے کے سامنے آ سکتے ہیں۔ 2 جگہ پہ معیت کا لفظ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کریم میں۔ اور اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے عرض کرتا چلوں، کبھی بھی صحابہ کو دیکھنا ہو تو تاریخ مت اٹھائیے گا، صحابہ کو جب بھی دیکھنا ہو رب کا قرآن کھولیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صحابہ کیا ہے۔ جب آپ قرآن کھولیں گے قرآن بتائے گا صحابہ فائزون ہیں، جب آپ قرآن کھولیں گے قرآن بتائے گا صحابہ مفلحون ہیں، جب آپ قرآن کھولیں گے قرآن بتائے گا تائبون ہیں، العابدون ہیں، الحامدون ہیں، السائحون ہیں، الراکعون ہیں، الساجدون ہیں، العاملون بالمعروف ہیں والناہون عن المنکر ہیں، رضی اللہ عنہم حزب اللہ ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ تاریخ کے در پہ جانے کی ضرورت ہے، ہم تاریخ کے پاس تب جاتے ہیں جب ہمیں قرآن صحابہ کا تعارف نہ کرواتا، ہمیں قرآن ایک ایک صحابی کا تعارف کرواتا۔ سبحان اللہ۔ اس کی قرآن ہی کے دامن سے یہ 2 نقطے معیت رسول پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لفظ معا اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنگت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یاری دوستی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں جہاں قرآن میں آیا ہے وہ صدیق اکبر کے لیے آیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر 3 چیزیں اپنے لیے پسند فرمائی تھی۔ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، تفصیلی بات پہلے گزر چکی، سب صدیق اکبر کی بات میں 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ نظر الی وجہ، محبوب آپ کے چہرے کی طرف تکتے رہنا مجھے بڑا پسند ہے۔ وانفاق مالی علی امر، آپ کے اشارے پہ اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دینا بہت پسند ہے۔ وبنتی فی بیتک، اور میری بیٹی آپ کی رفیقہ حیات بن جائے، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، یہ نسبت اور قسمتیں مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ 3 چیزیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے پسند۔ اور میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، واہ صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری زبان سے لفظ فرش بری پہ بیٹھ کے نکلتے گئے، رب العالمین عرش بری سے قبولیت کے فیصلے کر رہے۔ فرش زمین پہ صدیق اکبر کہتے ہیں نظر الی وجہ، اللہ غار میں خلوت کی وہ راتیں اپنے صدیق کو عطا کر دیتے ہیں۔ فرش زمین پہ بیٹھ کے ابو بکر کہتے ہیں انفاق مالی علی امر، اللہ خوب مال اٹھانے کا جذبہ بھی دے دیتے ہیں۔ فرش زمین پہ بیٹھ کے ابو بکر کہتے ہیں بنتی فی بیتک، اللہ نے اور قبول فرما۔ تو جو تمنائیں صدیق اکبر نے فرش زمین پہ بیٹھ کے کی عرش بری سے، اسی وقت قبولیت کے فیصلے۔ اور وہ فیصلے کیسے ہوئے؟ شب ہجرت ہے، اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ محبوب جائے ہجرت کیجیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، محبوب ہم جائیے، اب مکہ کو چھوڑنا پڑے گا، مدینہ چلے جائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر اپنا حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں، علی میرا بستر تیرے حوالے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی امانتیں موجود، علی یہ امانتیں بھی تیرے حوالے۔ اور میں یہاں بھی اپنے ذوق میں کہوں گا، میرے آقا مکہ والوں کی امانتیں علی کے سپرد کر رہے ہیں، علی یہ تیرے حوالے ہیں۔ اور اللہ عرش بری سے اعلان کر رہے ہیں، ابو بکر مکہ والوں کی امانتیں میرے محبوب نے علی کے حوالے کر دی ہیں، میں اپنی امانت تیرے حوالے کر رہا ہوں، تیار رہنا۔ رحمت عالم صلی
اللہ عنہ کے دروازے پہ جا کے دستک دی. اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تصورات میں لے کے جا رہا ہوں. ذرا سوچئے تو صحیح تھا ابو بکر کے لیے اس وقت کیسے اعزاز کا عالم ہوگا. ابو بکر اس وقت کتنا خوش ہوئے ہوں گے جب دروازے پہ دستک دینے والے نے دستک دی ہوگی. پوچھنے والا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے، ابو بکر پوچھتے ہیں من دق الباب، کس نے دروازے پہ دستک دی؟ باہر سے واضح کیا نا محمد رسول اللہ. تیرے دروازے پہ ایم پی اے آ جائے تو خوش ہو جاتا ہے، تیرے دروازے پہ وزیر آ جائے تو خوش ہو جاتا ہے، تیرے دروازے پہ کوئی وڈیرا آ جائے تو خوش ہو جاتا ہے. ابو بکر کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب اس کے در پہ کائنات کا سلطان آ گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ صدیق پہ کھڑے ہیں. دروازہ کھولنے کے بعد ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بلا لیا ہوتا، مجھے بلا لیا ہوتا نا، خود چل کے میرے در پہ کیوں آئے؟ تم کہاں سے ابو بکر کو جدا کرو گے میرا رب؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر آج رب کا حکم تھا میں چل کے تیرے دروازے پہ آؤں اور تجھے ساتھ لے کے جاؤں. سبحان اللہ. یہ تو معیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب لے کے چلے گھر سے باہر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عشق دیکھیے، دوڑتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور سے آگے ہو جاتے ہیں، چند قدم آگے چلتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، دوڑ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، چند قدم پیچھے چلتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، دوڑ کے آگے ہو جاتے ہیں. اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں ابو بکر کبھی دوڑ کے آگے ہو جاتا ہے کبھی دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ چلتا ہوں آگے دل میں خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں. پھر جب پیچھے چل قدم چلتا ہوں دل میں خیال آتا ہے دشمن آگے سے نہ آ جائے، دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں. جب پہاڑی پہ چڑھنے لگے، غار ثور کی پہاڑی 3 میل کی چڑھائی ہے، 3 میل کی چڑھائی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے پہاڑی پہ چڑھنا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سواری پر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ سوار ہو جائیے، یا رسول اللہ سوار ہو جائیے، آج سواری حاضر ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے. دنیا والوں عشق کا انداز دیکھیے، 3 میل کی چڑھائی چڑھ گئے، ایک جگہ پہ رک کے سانس کوئی نہیں لیا اور غار کے دہانے پہنچتے ہیں. غار کے دہانے پہنچے، یا رسول اللہ رک جائیے، ڈائریکٹ آپ غار میں نہیں جانا. ابو بکر کیوں؟ یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، اندر پہلے ابو بکر جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی مضر چیز اندر موجود ہو وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. ابو بکر پہلے اندر جائے گا، غار کو آپ کے قابل بنائے گا، پھر آپ داخل ہو جائیے گا. یہاں جملہ درمیان میں دے کے اب جانے لگا ہوں. غار میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک ابو بکر پہلے داخل ہو کے غار کو محمد کے قابل نہ بنائے. تو قیامت تک آنے والے انسانوں تمہارے دلوں میں محبت رسول اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک محبت صدیق پہلے داخل ہو کے تمہارے دلوں کو محبت رسول کے قابل نہ بنا دے. پہلے حضور کی صدیق کی محبت دلوں میں آئے گی، دل اس قابل بنے گے، پھر حضور کی محبت آئے گی. اس لیے کہ اکبر نے انداز محبت سمجھا تھا کہ میں غار میں پہلے جاؤں گا اور غار کو پہلے اس قابل بناؤں گا کہ سرکار دو عالم تشریف لائے، صفائی بھی کروں گا، کوئی مضر چیز ہوگی اس کو بھی حقل کر بٹاؤں گا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار کو قابل بنا رہے، صفائی بھی کر دی، سوراخ بند کر رہے ہیں، ایک کر کے سارے سوراخ بند کیے، چادر پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے. ایک سوراخ بچ گیا، ایک سوراخ بچ گیا. اپنی ایڑی مبارک سوراخ کے آگے رکھنے کے بعد اپنی جھولی اپنی گود تیار کرنے کے بعد پھر آواز دیتی یا رسول اللہ
جس گانے پر اللہ کی نوازشات پہ قربان جاؤں. غار میں گود صدیق کی چہرہ سرکار کا دنیا سے جانے والی رات میں گود صدیقہ کی چہرہ میرے سرکار کا خوب نوازا اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم خوب نوازا. میرے آقا غار میں جائیں تو صدیق کی گود میرے آقا کا بستر بنتا ہے. میرے آقا دنیا سے پردہ فرمائے تو عائشہ کی گود میرے آقا کا بستر. اور یہ اعزازات کسی اور کو نہ ملے ہوں نہ ملے ہوں. یہی وہ تو اعزاز ہے جو آپ کی خلوتیں گزاری ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. النظر الی وجہ، پھر اپنی گود میں اپنے معبود کو سلایا اور پھر ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، ایک رات نہیں، 3 دن اور 3 راتیں مسلسل اپنے معبود کو النظر الی وجہ، النظر الی وجہ صحیح تک کے دے. کوئی اور کام ہی نہیں، کیا کام ہے؟ بس حضور کا چہرہ دیکھنا ہے. یہ میرے آقا صدیق کی یہ خواہش پوری ہوئی آپ کی خلوتوں میں جا کے النظر الی وجہ، محبوب آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے. مجھے بڑا پسند ہے اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھے ہوئے آسمان کی جانب دیکھتی ہیں. یا رسول اللہ، یا آسمان کے دامن میں تارے چمک رہے ہیں کہ کسی امتی کی اتنی بھی نیکیاں ہوں گی یا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ ہاں میرے امت میں عمر اور خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. اما جان فرماتی ہیں میں گھبرا گئی، میرے چہرے پہ تاثرات آئے. یا رسول اللہ میں تو سوچ رہی تھی میرے بابا کا نام آئے گا، یہاں تو عمر آج نمبر لے گیا، یہاں تو عمر آج آگے بڑھ گیا. میرے آقا فرماتے ہیں نا عائشہ تجھے کس نے کہہ دیا ابو بکر سے عمر آگے بڑھ جائے گا؟ عمر کی یہ ساری نیکیاں تیرے بابا کی رات کی خلوتوں میں گزاری ہوئی ہے، ایک رات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتی. اور یہی تو وجہ تھی نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ترائی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے. ابو بکر میری ساری زندگی کا جہاد لے لے، ابو بکر میری ساری زندگی کی ریاضتیں لے لے، ابو بکر میری ساری زندگی کی عبادات لے لے، تلاوت لے لے، سجدے لے لے، نمازیں لے لے، روزے لے لے، سودا کرنا میرے ساتھ. ابو بکر فرماتے عمر کس چیز کا سودا کرنا ہے؟ حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور وہ جو 3 راتیں تو نے غار میں گزاری ہیں ان میں سے ایک مجھے دے دے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عمر یہ تو اس کی دین ہے، یہ تو اس کی تقسیم ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں اگر ساری کائنات بھی مجھ سے سودا کرنا چاہے ابو بکر نیکیاں تو لے لے، وہ ہمیں دے دے، وہ دینا تو دور کی بات اس کے ایک لمحہ بھی میں کسی کو نہ دوں. یہ النظر الی وجہ کے کون پہنچ سکتا ہے؟ کون پہنچ سکتا ہے اس اعزاز کو کہ جہاں اپنی گود میں درمیان میں کوئی واسطہ ہی اور کوئی اپنی گود میں سلائے بیٹھے ہیں 3 دن 3 راتیں مسلسل حضور کو دیکھ رہے ہیں مسلسل. اور یہ اعزاز کسی اور کو کہاں ملا؟ یہ مقام ابی بکر ہے، یہ شان ابی بکر ہے. اور اللہ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عشق و محبت والے سفر کو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں محفوظ کیا ہے. قیامت کی صبح تک قرآن میں یہ انداز چمکتا رہے گا. یہ نقطہ سمجھیے لا تنصروه فقد نصره اللہ، معیت ابی بکر پر پہلی آیت الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. یہ معنی کا لفظ آ گیا. یہاں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انداز اختیار کیا تھا کہ پہلے غار میں جاؤں گا، غار کو صاف کروں گا، کوئی مضر چیز ہو جو اس کو نکالوں گا، پھر آپ آئیے.
یہ تو ایک ادائے کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ ادا اللہ کو کتنی پسند آئی، کتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس ادا کو کیا قرآن کا حصہ بنایا۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی سنی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ ثانی اثنین۔ ثانی اثنین کا لفظ اس کے لیے بولا گیا، جانتے ہیں؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، باری تعالیٰ تیرا معبود تو ہر جگہ پہ اول ہوتا ہے، تو نے اپنے معبود کے لیے ثانی کے لفظ کیوں استعمال کر دیا؟ ایمان میں میرے آقا اول، جہاد میں میرے آقا اول، نماز میں میرے آقا اول، ہر عمل میں میرے آقا اول، دنیا سے جانے میں میرے آقا اول، مزار میں بھی میرے آقا اول، لیکن آج غار والی رات ہے، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ثانی ثانی ثانی۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہر جگہ پر میرا محبوب اول ہوتا تھا، صدیق ثانی ہوتا تھا، لیکن آج مجھے ابو بکر کا انداز اتنا پسند آیا، ابو بکر کی محبت اتنی پسند آئی ہے، اس نے میری امانت کی اتنی حفاظت کی ہے، اس نے میری امانت کی اتنی لاج رکھی ہے کہ اس نے پہلے جا کے غار صاف کی ہے، پھر میرے محبوب کو بلایا ہے۔ میں قرآن کریم کا حصہ بنا کر اپنے ابو بکر کی صدا کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی زبانوں پہ جاری کر دوں گا کہ غار میں پہلے داخل ہونے والا ابو بکر تھا، بعد میں محمد رسول اللہ نے اللہ نے وہ ادا سنبھال کے رکھی۔ یہاں پہ ثانی اثنین محبوب کے لیے بولا، صاحب ابو بکر کے لیے بولا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر بھی جملہ سمجھ لیجیے، صاحب کسی اور صحابی کی تو بات ہے، صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ نص قطعی کا منکر ہے اور کافر، دائرہ اسلام سے اس میں کوئی شک نہیں۔ صحابیت صدیق قرآن سے ثابت ہے، لفظ صاحب قرآن نے صدیق اکبر کے لیے بولا، اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں پر بھی ایک جملہ نقطہ کرنے لگا ہوں، بنی اسرائیلیوں کو دیکھیے، ابھی ہمارا درس بھی چل رہا تھا، 2 دن پہلے یہ بات گزری، بنی اسرائیلیوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام بحر کلثم کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون کی فوجیں بھی آ گئیں۔ بنی اسرائیلی کہنے لگے موسیٰ مروا دیا نا، پہلے ہمارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، آج ہمیں ذبح کرے گا، انا لمدرکون، آج تو پکڑے گئے نا، آج تو بچ نہیں سکتے۔ آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، کہاں جائیں گے؟ متواتر رستہ کوئی نہیں، کشتیاں بھی کوئی نہیں، کہاں جائیں گے؟ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ان معی ربی، پوری قوم کا، پوری بنی اسرائیل کا نہیں، فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رہنمائی کر کے بتا دے گا، وہ مجھے بتا دے گا میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن غار میں میرے آقا نے جب اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قول صدیق میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ غار کے باہر قدم نظر آ رہے ہیں، غار کے باہر دشمن غار کے دہانے پہنچ چکا ہے۔ میرے آقا نے اس وقت معی نہیں فرمایا، معی نہیں فرمایا کہ کل آنے والا کوئی بدبخت یہ نہ کہہ دے ابو بکر نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، او میرے یار گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم سب دونوں کے ساتھ ہے، معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے معی، رب میرے ساتھ ہے، میرے آقا فرماتے معنا، ہمارے ساتھ ہے، تم کہاں سے ابو بکر کو جدا کرو گے؟ نہیں کر سکتے، معیت ابی بکر تو قرآن کو نہیں جدا کیا جا سکتا ابو بکر میرے آقا کے ساتھ۔ دنیا میں ہر جگہ پہ میرے آقا جب بھی بولتے میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر، یہ میرے آقا کے جملے ہوتے تھے، میں اور ابو بکر وہاں گے، میں اور ابو بکر وہاں گے۔ اور آج بھی تو ہیں ساتھ، آج بھی ساتھ ہیں، قیامت تک ساتھ رہیں گے، اور میدان محشر میں ساتھ اٹھیں گے۔
ان اللہ معنا، معیت ابی بکر۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا نام آیا ہے۔ جہاں پر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ بآواز بلند کے کیا کہنا ہوتا ہے؟ یہ حق ہے، یہ واجب ہے، یہ کہا کیجیے۔ یہاں پہ کنجوسی نہ کیجیے۔ محمد رسول اللہ، ذرا آقا کی شان میں قربائی سامنے آگے تو بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں میرے آقا کو۔ اب آپ سوچیں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے پر صحابہ کیوں کٹتے تھے؟ کیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب کچھ لٹا دیا؟ ایک اشارہ ہوتا تھا صحابہ تن سب کچھ قربان کر سر دھڑ کی باز لگا دیتے تھے۔ آئے اس اشارے کے مزے ہی کیا تھے؟ میرے آقا کے اشارے کی لطف کیا ہے؟ میں پوچھیا عید دے چن کولو، میں پوچھیا عید دے چن کولو، کسے تینوں عید کرائی ہے؟ اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ایہو جی آئی ہے، ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں چاند سے پوچھتا ہوں، عید کے چاند سے پوچھتا ہوں، او چاند تجھے دیکھ کر تو آج کا مسلمان عید کرتا ہے، بتانا ذرا لوگوں کو تو عیدیں کراتا رہا، تیری اپنی بھی کبھی عید آئی ہے یا نہیں آئی؟ اور وہ چاند مجھے پکار کے کہتا ہے میری زندگی میں ایک ہی بار عید آئی تھی جب سرکار نے انگلی ہلائی تھی۔ میں نے اپنے آقا کے اشارے پر ٹوٹ ٹوٹ کے پھر عید کی تھی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ چار جملے قرآن نے بولے، والذین معہ، مفسرین کرام کی اتفاق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، والذین معہ سارے صحابہ حضور کی معیت میں، لیکن ابو بکر کی معیت کی مثال کوئی نہیں۔ اشداء الکفار، سارے صحابہ کفار پر سخت ہیں، عمر کی مثال کوئی نہیں۔ رحماء بینہم، سارے صحابہ آپس میں نرم دل ہیں، عثمان کی کوئی مثال نہیں۔ تراہم رکعا سجدا، سارے صحابہ عبادت گزارے، علی کے سجدوں کی مثال کوئی نہیں۔ یہ حق چار یار، یہ قرآن کی یہ آیت ان چار یاروں کے لیے بالخصوص، سارے یاروں کے لیے بالعموم ہے۔ والذین معہ، یہاں پر بھی ماں کا لفظ آیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں خصوصی طور پر اس سے مراد ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام ابی بکر معیت رسول، ایک جگہ بھی قرآن میں ابو بکر کے لیے، دوسری جگہ بھی قرآن میں ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام صدیق اکبر ہے، اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عشق کا معیار قائم کیا، اس معیار کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے تو پنجابی کا شاعر کہتا ہے نا، بہواش کا عشق دے دعوے کیتے، بہواش کا عشق دے دعوے کیتے، پر صدیق دا عشق کمالے۔ بہواش کا عشق دے دعوے کیتے، پر صدیق دا عشق کمالے۔ طاہر یارے غار والی دل رسل لوگ مثالے، اور عشق بہاریاں آل دوایا دیتا گھر دا سارا مالے۔ میرے آقا نے اعلان فرما دیا، وہ لوگوں مال لے گیا، الفاق مانی علامت پہ بات کرنے لگا ہو، وہ لوگوں مال
جا رہے ہیں، آج تو ابو بکر سے آگے بڑھوں گا، پہلا نمبر میں نے لینا ہے۔ گھر کا مال 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ اتنے میں ابو بکر بھی آئے، علی بھی آئے، عثمان بھی آئے، طلحہ بھی آئے، زبیر بھی آئے، بھائی بھائی سارے صحابہ آ رہے ہیں۔ خلاف معمول میرے آقا نے آج ایک سوال پوچھ لیا، او میرے یارو کیا کیا لے کے آئے ہو، کیا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لایا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، اب یار غار کی باری آ گئی ہو، میرے یار تو کیا لے کے آیا ہے، تو کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا۔ عشق بہاریاں آن دمائیاں، عشق نے تو آج گھر میں جھاڑو چلا دیے، عشق بہاریاں آن دمائیاں، دیتا گھر دا سارا مالے، وہاں اتنا پختہ سنگت دا، ستاج بھی رسول دلالے۔ یہ سنگت، یہ یاری، یہ تعلق کسی اور کو کہاں ملا؟ یہ تو مقام صدیق اکبر تھا۔ اب ذرا آئیے پیغام صدیق کا، اتنے مقام کے بعد، اتنے اعزازات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے زندگی گزاری، روتے ہوئے۔ 2 پیغام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا جو اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، مال جمع کرنے کے پیچھے لگ گئے ہونا، یہ مال وال کام نہیں آئے گا، مال کے پیچھے پڑھتے پڑھتے قبروں میں جا پہنچو گے، لیکن قبر میں مال کام کوئی نہیں آئے گا۔ کون سی چیز قبر میں کام آئے گی؟ لا الہ الا اللہ، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں بخشائے تو نے ذوق خدائی، دولیر ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بدسرائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کیسے بیگانہ کر دیا ابو بکر کے دل کو، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، دیوار کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، بیٹی پوچھتی ہے ابا حضور سارا سامان تو گٹھڑی میں ڈال دیا، دیوار پہ ہاتھ کیوں ڈال پھیر رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری بیٹی کچھ عرصہ پہلے میں نے دیوار پہ سوئی رکھی تھی، آج دل میں خیال آ رہا ہے میرے محبوب کے دین کو مال کی ضرورت ہے، اور میرے گھر میں سوئی بھی باقی کیوں رہ جائے؟ بے دو عالم سے کرتی ہے
عجب چیز ہے لذت آشنائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اور دوسرا پیغام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ساری زندگی ان بڑے بڑے اعزازات کے باوجود یار غار بھی ہیں، مزار بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، عتیق بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، سارے اعزازات کے باوجود زندگی دیکھیے، ساری زندگی عجز میں گزر گئی، روتے ہوئے گزر گئی، پھر بھی اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ابو بکر تم موسیٰ تو نہیں نہ بے غم ہو کے بیٹھ جائے گا، تو عیسیٰ بھی کوئی نہیں کہ بے غم ہو کے بیٹھ جائے گا، تو یحییٰ بھی کوئی نہیں، تو ایوب بھی کوئی نہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبہ تائب ہو کے اس کے در پہ جانا پڑے گا۔ ساری زندگی عاجزی کے اندر گزارنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اور آپ کو پیغام دے گئے، تمہارے پاس دو پیسے آئے تو تم سوارے نہیں جاتے، تم بندے کو بندہ کوئی نہیں سمجھتے، تمہیں ایک عہدہ مل جائے تم انسان کو کوئی نہیں سمجھتے، تم دو نمازیں کیا پڑھ لو دوسروں کو مسلمان کوئی نہیں سمجھتے، کہاں ہو گئے ہو؟ میں ابو بکر ہوں، مجھے اپنے محبوب کی زبان سے جنت کی بشارتیں مل گئیں، میں ابو بکر ہوں، مجھے اپنے محبوب کی زبان سے عتیق فی النار کی بشارتیں مل گئیں، لیکن پھر بھی ساری زندگی روتے ہوئے جا رہا ہوں، اور آگے کہتے کیا ہیں؟ کاش میں درخت کا کوئی پتا ہوتا، درخت مجھے جانور مجھے کھا لیتے، میدان محشر میں سوال نہ ہوتا، کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، جانور کھا لیتے، میدان محشر میں مجھے رب کے دربار میں حساب نہ دینا پڑتا۔ بے اور آپ کس چیز پہ مست ہیں، کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ کیا فرماتے؟ نام سیر نہ پائی چھٹا کی تے نہ سرسائی، نام سیر نام پائی چھٹا کی تے نہ سرسائی، نام تولا نام ماشا تے گلبتیاں تے آئی، تے رتی ہوا تو مینو رتیاں نال تو رتی ہوا تے مینو رتیاں نال تو تے